السلام علیکم۔ خانہ کعبہ میں ایک شخص زاروں قطار رو رہا تھا، گریہ کر رہا تھا کہ اے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے۔ اسی اثناء میں مولا کائنات حضرت علی نے دیکھا کہ وہ شخص اونچی اونچی رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے پروردگار میرے گناہ معاف کر دے کیونکہ میرے والد نے مجھے معاف کیا تھا۔ مولا کائنات نے اس سے ماجرا پوچھا کہ اے بندہ خدا کیا بات ہے کہ تم خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بہت رو رہے ہو، تم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے مولا کائنات میرا والد مجھ سے ناراض تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے والد سے بد کلامی کرتا تھا، میں اپنے والد سے ناروا سلوک کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اپنے والد کو مارنا پیٹنا بھی شروع کر دیا تو میرے والد نے میرے لیے خانہ کعبہ میں آ کر بد دعا کر دی۔ اس کے بعد میں بیمار ہو گیا، معذور اور اپاہج ہو گیا تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے باپ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، تیری وجہ سے آج میں معذور اور اپاہج ہو گیا ہوں۔ میرے والد نے مجھے معاف کر دیا اور کہا کہ اب مجھے دوبارہ خانہ کعبہ جانا پڑے گا، جہاں میں نے تمہارے لیے بد دعا کی وہیں میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی اپیل کروں گا۔ میں اور میرا والد خانہ کعبہ آ رہے تھے، رستے میں میرا باپ اونٹنی سے گرا اور مر گیا۔ میں یہاں پہنچ چکا ہوں اور میں بہت پریشان ہوں کہ میرے گناہ معاف بھی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بندے خدا تو بتا کہ تیرے باپ نے واقعی تجھے معاف کر دیا تھا؟ اس نے کہا بالکل میرے باپ نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ آپ اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ شخص جو معذور اور اپاہج تھا، جب اس کی اور مولا کائنات کی گفتگو لوگوں نے سنی تو وہاں لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ مولا کائنات اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات نے اس بندے سے کہا اے بندہ خدا اپنے پاؤں پر اٹھ کر میری طرف آ۔ وہ شخص جو چل پھر نہیں سکتا تھا، جو اپاہج اور معذور تھا، مولا کائنات کے کہنے پر جب وہ اٹھا تو وہ چلنے پھرنے لگا۔ مولا کائنات نے کہا کہ اے بندہ خدا اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس شخص نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا۔ جناب علی مولا کائنات ایک ایسی مقدس ذات کا نام ہے جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو محمد مصطفیٰ اور اللہ تعالیٰ کو سمجھنا پڑے گا۔ جب تک آپ محمد مصطفیٰ اور اللہ کو سمجھ نہیں پائیں گے، آپ مولا کائنات کو بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ اور اگر آپ نے اللہ اور رسول کو سمجھنا ہے تو پھر آپ کو مولا کائنات حضرت علی کو سمجھنا پڑے گا۔